اصل میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اس میں بہت بڑا حصہ متکبرین کا ہے، جو تکبر کرتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی مخلوق کو، باقی ماندہ لوگوں کو وہ کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب کے قرآن نے، آپ کبھی نیٹ سے بھی نکال کے دیکھیے گا کہ تکبر، متکبرین، ان کے حوالے سے اتنی آیات موجود ہیں، اتنی آیات موجود ہیں کہ آپ ہر پارے کے اندر کوئی نہ کوئی آیت دیکھیں گے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معاشرے کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا جس کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، ورنہ قرآن بار بار بیان نہ کرتا۔ اور پھر اس قرآن کے بیان کا انداز اتنا خوبصورت اس حوالے سے ہے کہ تقریباً بہت ساری امتوں کا تذکرہ بھی کیا، اس میں جو متکبرین تھے ان کا ذکر کیا، پھر جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کو بیان کیا تو بھی فرمایا کہ وہ تکبر میں تھے، اس لیے وہ اللہ کی آیات کا انکار کر بیٹھے۔ بہت ساری آیات وہ ہیں کہ جس میں کسی رسول کے حوالے سے انہوں نے تکبر کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمراہی میں جا پڑے۔ قرآن نے تو شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہی فرمایا، وہ آگے اس کا تفصیل سے ذکر انشاءاللہ آتا ہے، اس کو بھی تکبر لے ڈوبا۔ یعنی یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، بظاہر آپ نے کہا ہوگا یہ تکبر آج کا موضوع ہے تو یہ کوئی ویسے عام سا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم ہے اور بہت تفصیلی بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صرف آیات کو اگر آپ بیان کرنا چاہیں، قرآن کی آیات کو، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا۔ نمبر ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ تکبر ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کس کو تکبر کہا کس کو جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف۔ تو الکبر بطر الحق وغمط الناس، جو علماء نے اس کی تعریف لکھی ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، ان تکبر حق کی مخالفت، ایک حق کی مخالفت اور دوسرا لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب یہ اور جو بیچ میں آ رہا ہے وغمط الناس، اور پہلا آ رہا ہے کہ یہ حق کی مخالفت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے یہ تکبر کر رہا ہے۔ اگر کوئی حق کی مخالفت کر رہا ہے جیسا کہ شیطان نے کیا تو وہ حق کی مخالفت بھی ساتھ ہے کہ رب حکم دے رہا ہے اور آگے سے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو دوسری طرف وہ تکبر اس لحاظ سے بھی تکبر میں تھا کہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ بہت اونچا سمجھ رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ تو یہاں تو خیر دونوں چیزیں پائی گئی، حق کی مخالفت بھی پائی گئی اور دوسرے کو حقیر جاننے وہ بھی بیچ میں پایا گیا۔ لیکن یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پائی جاتی ہے دوسری نہیں پائی جاتی، دوسری پائی جائے گی تو پہلی نہیں پائی جائے گی، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ پھر دونوں چیزیں پائی جائیں گی۔ تو بہرحال تکبر، متکبرین، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہذا تکبر اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا مرض ہے کہ یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے اور جس کے اثرات گھر سے نکل کے، خاندان سے نکل کے پورے معاشرے کو یہ لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورہ النحل کے اندر، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ
مغروروں کو، متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کس کو پسند فرماتا ہے؟ سب سے زیادہ رب کو وہ پسند ہیں کہ جن کو اللہ نے ہر چیز عطا کی ہو اور پھر بھی وہ عاجزی کرتے ہوں۔ ہر چیز عطا بھی کی ہو، چونکہ تکبر زیادہ وہاں آتا ہے کہ جہاں کچھ ہو۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ نچلے طبقے میں وہ تکبر نہیں ہوتا جو اوپر والے میں ہوتا ہے۔ کسی کو علم مل گیا تو علم پر تکبر کرے گا، کسی کو قوت اور طاقت مل گئی تو وہ قوت اور طاقت پہ کرے گا، کسی کو حسن و جمال مل گیا تو حسن و جمال پہ تکبر کرے گا، کسی کو کوئی بڑی مسند، کوئی بڑی سیٹ مل گئی وہ اس پر تکبر کرے گا، کسی کا خاندان بہت بڑا ہے وہ خاندانی وجاہت پر تکبر کرے گا۔ یعنی کچھ ہوگا پاس، کوئی ذہنی طور پہ یعنی بہت زیادہ مینٹلی بہت سٹرانگ ہے، اس کا ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، وہ اس پر تکبر کرے گا۔ یعنی یہ اس کے کچھ اسباب ہیں جو علماء نے لکھے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہے ہوگا تو وہ تکبر کرے گا، نچلا طبقہ عموماً تکبر نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک اور مقام میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اور فرمایا زمین میں اتراتا نہ چل، زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز۔ دیکھیں قرآن کا ذرا انداز چیک کیجیے۔ میں نے اسے کہا تھا نا کہ بعض آیات وہ ہیں جو انسان کا ضمیر جھنجھوڑ دیتی ہیں اور انسان سے یوں مخاطب ہے قرآن کے جیسے یہ بندہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اسی سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ کہا کہ اس انداز میں زمین پہ نہ چل کہ تو اترا کے چل رہا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیا تو فرمایا کہ زمین چیر ڈالے گا؟ تو زمین چیر ڈالے گا؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز بلندی میں پہاڑ کو نہ پہنچے گا۔ دو باتیں کہیں، ایک یہ کہ کیا تو زمین کو چیر ڈالے گا، اور دوسرا کہا کہ ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو نہیں پہنچے گا۔ تجھ سے بلند بڑے بڑے پہاڑ اس زمین پر موجود ہے، کیا تو پہاڑوں سے بھی بلند ہے؟ کیا تو زمین کو چیر ڈالے گا؟ یہ دو باتیں قرآن نے اس شخص سے کی ہیں جو تکبر کرتا ہو اور زمین پر اترا کر چلتا ہو۔ میرے جیسا تو زمانے میں نہیں ہے، تو زمین کو نہیں چیرے گا بلکہ زمین تجھے اپنے اندر لے گی۔ جس زمین پر تو اترا کے چل رہا ہے تو اس کو چیر نہیں سکتا۔ ہاں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں زمین آپ کو اپنے اندر لے لے گی، جس پر تو آج اترا کے چل رہا ہے کل تو اس کی خوراک بنے گا۔ اور دوسرا کہا کہ پہاڑ اتنے بلند ہیں تو جتنا بلند ہو جائے پہاڑ سے تو بلند نہیں ہو سکتا تو۔ یہ دو باتیں قرآن نے اس شخص سے کی ہیں جو متکبرین ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو کافر تھے بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جن کو حضور کی تعلیمات یا آپ کو رسول ماننا یا دیگر انبیاء کو رسول ماننا صرف ایک چیز نے روک کے رکھا، ہدایت سے صرف ایک چیز نے روک کے رکھا، صراط مستقیم سے صرف ایک چیز نے روک کے رکھا۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ پہچان گئے تھے چونکہ قرآن نے کہا یعرفون ابناءہم، کہ تم اس نبی کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے اولاد کو پہچانتے ہو۔ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ہے، یہ وہی نبی ہے جو خاتم النبیین ہے۔ لیکن ایک چیز نے صرف روک کے رکھا بڑے بڑے سرداروں کو، اور وہ کیا تھا؟ وہ تکبر تھا۔ معاذ اللہ، وہ ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر بنانے تھا اللہ نے نبی تو پھر من القریتین عظیم، بڑے بڑے خاندانوں میں سے کسی سردار کو چنا جاتا، کسی بڑے کو نبی بنایا جاتا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ آپ کو اللہ نے نبی بنانا تھا۔ یعنی تکبر، کتنا بڑا تکبر ہے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ نبی بھی وہ ہوتا ہے جو سردار ہو۔ تو ہدایت سے صرف ایک چیز نے روک کے رکھا اور وہ تکبر تھا۔ ورنہ حضور کے زمانہ میں بڑے بڑے کفار
نجی مجلس میں وہ باقاعدہ مانتے تھے یہ پر حق ہیں، یہ حق پر ہیں، یہ حق لے کے آئے ہیں۔ اکیلے جب بیٹھتے تو ان کے وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، ان کے کمنٹس موجود ہے قرآن پاک کے اندر کہ دو اکیلے بیٹھتے تو جب بات کرتے تو تیسرا کوئی بھی نہ ہوتا، کہتے تھے تو ہیں تو حق پر، لیکن اب حق پر ہیں تو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان نہیں کیا، قرآن نے بیان کیا۔ ہدایت کی راہ میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے اور وہ ہے تکبر۔ ہم بڑے خاندان سے ہیں، ہم سردار ہیں، ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ حالانکہ ان کی یہ بات بھی غلط تھی، جس خاندان میں اللہ کے محبوب تشریف لائے تھے، مکہ میں عزت و شرافت کے لحاظ سے آپ سے بڑا کوئی خاندان نہیں تھا، لیکن بظاہر ان کا ماننا تھا کہ چونکہ اس وقت سردار ہم ہیں تو ہمیں نبی ہونا چاہیے تھا۔ تو بعض اوقات تکبر ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، بعض اوقات تکبر ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان کو سب کچھ پتہ ہے لیکن تکبر کی وجہ سے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں کیوں بات کو مان لوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بعض اوقات انسان غلط ہوتا ہے لیکن وہ اس غلطی کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، کیوں؟ تکبر، کہ میں جا کے معافی مانگوں، میں سوری کروں، جا کے میں کہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جب اکیلے بیٹھ جائے تو ضمیر آواز دیتا ہے کہ تم غلط ہو، اندر سے آواز آتی ہے تم غلط ہو، لیکن تکبر کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو وہ عاجزی کی طرف اگر آپ آئیں گے تو اس کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے، تکبر کی طرف جائیں گے تو یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ متکبرین جو کافر تھے ان کے بارے میں اللہ کا قرآن، یہ سورہ النحل ہے، اس کے اندر فرما رہا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ حکم دے گا ان لوگوں کو کہ اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا ہے، متکبرین کا ٹھکانہ۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تم تکبر کرتے تھے نا، آؤ آج جہنم کے اندر جاؤ، اور قرآن نے کہہ دیا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اس سے برا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو جہنم میں پڑا ہو، اس سے برا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور صرف تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ میں نے چند آیات آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، میں نے عرض کیا بہت تفصیلی موضوع ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، آج جو زمین پر اتراک کے چلتے ہیں اور آج جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، رب کی مخلوق کو وہ حقیر جانتے ہیں، کہا جب قیامت کا دن آئے گا متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا۔ چیونٹی جو زمین پہ اس انداز میں چلتا تھا، اکڑ کے چلتا تھا زمین پر، میں کوئی بہت بڑی شے ہوں۔ حالانکہ انسان تصور کرے تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ انسان کتنی بڑی شے ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کہ انسان کو بنایا کیسے گیا ہے، اور وہ بھی بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ جو بھی اپنے حسن و جمال پہ تکبر کرے، خاندانی وجاہت پہ تکبر کرے، اپنے جسم کی طاقت اور قوت پہ وہ تکبر کرے، تو کہا پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے ہو، یہ تمہاری حیثیت۔ کوئی جتنا مرضی بڑا ہو جائے اور جس منصب پہ پہنچ جائے، لیکن تمہاری حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے، اصل حقیقت تمہاری یہ ہے کہ تم ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، اور یہ قرآن کی آیت کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دنوں کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، اور ہر جانب سے ان پر ذلت کو طاری کیا جائے گا، ہر جانب سے، اور انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانہ ہے اس کے اندر ان کو ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ کے اندر لے گی اور ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں پھر طینۃ الخبال، ایک جہنمیوں کی جو پیپ ہے جس کو طینۃ الخبال کہا جاتا ہے، یہ ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ متکبرین کے ساتھ ہونے والا ہے۔ خدا کے لیے آخری بات سنیے گا ذرا، ہم اپنے خاندان کے اندر رہیں تو عاجزی کے ساتھ رہیں، ہم اگر کسی منصب پر ہیں، کسی آفس میں ہیں، تو جو نچلا طبقہ ہے ان کے اوپر کبھی بھی اس انداز کے اندر اپنا روب دبدبا کہ جی میں تو بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، نہیں۔ اب وقت نہیں تھا، علماء نے ایک ایک بات کا جواب لکھا ہے
جو کہے میں بڑا حسن و جمال والا اس کا جواب بھی موجود ہے، جو کہے میں بڑی طاقت والا اس کا جواب بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ ہم سے بغیر تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. کہا جب موت آئی نا خالی قوم عاد کا قصہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. قوم عاد کا جنہوں نے کہا اگر عذاب آئے گا تو ہم ہاتھوں پہ روک لیں گے، ہم اتنے مضبوط ہیں. جو پہاڑوں کو چیر کے گھر بناتے تھے ان سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے خبر دی کہ عذاب آنے والا ہے. انہوں نے کہا جی ہم بڑے طاقتور ہیں، آئے عذاب معاذ اللہ ہم تو ہاتھوں سے روکیں گے رب کے عذاب کو. جب صبح ہوئی تو سارے اوندے پڑے تھے زمین کے اوپر، ان کے گھر الٹ پڑے تھے سارے. تو قوم آج سے زیادہ تو آج کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا، جن کے 70-80 فٹ ان کے لمبے قد، اور ان کو ایک لمحے کے اندر اللہ کے عذاب نے جب اپنی لپیٹ میں لیا تو کہا لگتا ہے اس بستی میں کوئی آباد ہی نہیں تھا، کوئی رہنے والا ہی نہیں تھا. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم علم پر فخر کریں یا حسن پر کریں یا طاقت پر کریں یا خاندان پر کریں؟ نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے. اور میرے محبوب اتنے عاجز تھے، میں نے عرض کر دیا کہ فاتح بن کے آئے مکہ کے تو اپنی سر انور اپنا جھکایا ہوا تھا. ہم اس محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں.